نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ ہم یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں، جہاں ایک نیا رشتہ جڑنے جا رہا ہے۔ تو ہم سب اپنی دعائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمتیں برکتیں اس رشتے کے لیے مانگنے کے لیے اپنی دعاؤں میں ان کا حصہ ڈالنے کے لیے جمع ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول جو ہیں وہ اس نئے رشتے کے لیے ہمیں کیا رہنمائی عطا فرماتے ہیں، اور اس رہنمائی کی روشنی میں پھر ہم اپنی ایک دوسرے کے ساتھ امیدیں باندھیں کہ شوہر بھی وہ امیدیں اور وہ ایکسپیکٹیشن رکھے اپنی بیوی سے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائیں، اور بیوی بھی اسی طرح میکا اور سسرال بھی یہ کرائٹیریاز رکھیں، ایک دوسرے سے یہ امیدیں اور تقاضے باندھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنی احکامات میں ہمیں بیان فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہے۔ یعنی دیکھیں ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لوگ آ کے بتاتے ہیں فلاں بڑا نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم کرائٹیریا دیتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہم نے مقرر کری ہیں کہ یہ شخص بہت اچھا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نشانیاں بیان فرمائی کہ تم میں سے بہترین شخص جو ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ یعنی یہ کرائٹیریا دے دیا گیا اللہ اور اس کے رسول نے کہ اگر تمہیں کسی کے یہ جاننا ہے نا کہ وہ کتنا اچھا ہے اور کتنا نہیں ہے، تو صرف یہ پتا کر لو کہ اس کا رویہ اس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اب یہ چیز دیکھیں صرف ایک میاں اور بیوی کے لیے نہیں بلکہ ایز اے معاشرہ ہم سب کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ ہم اگر غصے میں ہوتے ہیں، جذبات میں ہوتے ہیں، یا اگر کچھ بولنے بات چیت بھی کرنی ہوتی ہے تو کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، کبھی اس کی کبھی اس کی، ہے نا، ہم بیٹھتے ہیں خاص طور پہ ہم عورتیں تو شیطان بھی اور آ کے ذرا چٹ سارے ڈالتا ہے اس میں، اور آپ کے دماغ میں جو ہے وہ اور نئے نئے جملے ڈال رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی بولنا چاہیے تھا مجھے، یہ بھی بولنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی ہم سے کیا امید ہے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کیا کرو۔ یعنی یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب عورتوں کے بارے میں کوئی بات اگر درپیش ہو تو کیا حکم ہے مردوں کو کہ خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہوتی ہے۔ اب یہ ہم ایز اے مسلمان ہم سب کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا گیا، پھر آدم علیہ السلام کی سب سے اوپر والی جو پسلی تھی ان سے پھر اماں ہوا کو پیدا کیا گیا علیہ السلام، تو اسی سے ہم ساری عورتیں بھی پیدا ہوئیں۔ تو یہاں پہ مراد علماء دو طرح سے لیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ سب سے اوپر والی جو پسلی ہوتی ہے مراد اس سے یہ بھی ہے کہ جو جتنا ہائیلی کوالیفائڈ ہوگی یا بہت زیادہ امیر کبیر گھرانے کی ہوگی، جتنے اونچے خاندان سے ہوگی، تو اس کے اندر پھر تھوڑا سا ٹیڑھ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اگر ہمارے بونز ہیں، سینے کی پسلیاں ہیں، اگر ان میں ٹیڑھ نہ ہو تو یہ ہماری پوری باڈی کا سب سے قیمتی حصہ جو ہے وہ کیا ہے، دل۔ دل کی حفاظت ہے نا، دل چل رہا ہے تو زندگی چل رہی ہے، دل رک گیا تو زندگی رک گئی۔ تو وہ پسلی، اب دیکھیں میاں بیوی کا ایک جو گھر ہے، خاندان ہے، جب وہ چل رہا ہے، اب اس میں عورت کے اندر اگر یہ تھوڑا سا ٹیڑھ ڈال دیا گیا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کے حسن کے طور پر، اس کی ضرورت کے طور پر یہ ٹیڑھ ڈالا۔ اب اپنی راتوں کی نیندیں قربان کرنا، اس درد سے گزرنا جو ڈلیوری کا تھا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کے اندر یہ جذبات نہ ڈالے، یہ ہلکا سا ٹیڑھ جو اس کا حسن ہے اگر نہ ڈالے، تو وہ اس بچے کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی امانت ہے، کس طرح وہ اس کو پالنے اور پوسنے کے لیے اپنے اندر اتنی ہمت اور طاقت لائے۔ یہ جذبات ہیں، یہ اس کا ٹیڑھا پن ہے جو تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کو بھلا دیتا ہے کہ وہ کس درد سے گزری ہے، اور پھر وہ ایک نئے بچے کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے اور بھی اولاد عطا فرما۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی، اسی میں ہمارے ہی لیے کوئی خیر ہے، کوئی بہتری ہے۔ تو یہ تنبیہ جو ہے وہ مردوں کو کی جا رہی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں تم بھلائی کی بات کو قبول کرو، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ پسلی کی ہڈی سے بنی ہے جو ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اس کا ٹیڑھ ہی اس کا حسن ہے، اس کا ٹیڑھا پن ہی جو ہے وہ دل جیسے ایک اتنے مین آرگن کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ ڈالو گے۔ کوئی کہے کہ میں اپنی یہ جو پسلیاں ہیں یہ ٹیڑھی نہیں، میں اس کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو سیدھا بھی کر دیں تو ایک تو یہ کہ وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، دوسرا یہ کہ سیدھی اگر چلے سرجریز کرا کے آپ نے کرا بھی لیا تو وہ کیا وہ آپ کی سیدھی پسلیاں آپ کے دل کی اس طرح حفاظت کر سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ نے یہ فرمایا اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی اور برکت ہے، اور فرمایا کہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو تم قبول کرو۔ یعنی یہاں جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ کس کو کی جا رہی ہے؟ مرد کو، کہ ان کے حق میں بھلائی اور بہتری کی جو ہے وہ ہمیشہ اسی میں تم اپنی سوچ اور اپنے دماغ کو انہی لائنز پہ رکھو کہ مجھے اس کے بارے میں بھلائی اور بہتری کی بات کو قبول کرنا ہے۔ اب جب یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو 7 میں سے ایک کتاب ہے، بخاری کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ یہ حدیث جب شروع ہوئی تو کن الفاظ سے شروع ہوئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو باقی کا سارا سبق اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ یعنی جس طرح ابھی ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، بالآخر تو مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے نا، بالآخر تو مجھے قیامت کا دن اٹھا کے اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کریں گے، اور مجھے حساب دینا ہوگا کہ میں نے کیا رویہ رکھا اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 1 دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا اور ایک مسکین پر صدقہ کیا اور ایک اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا تو اجر اور ثواب کے لحاظ سے وہ دینار جو سب سے افضل ہے، یعنی کہاں کہاں بتایا؟ 1 دینار، یعنی پہلے زمانے میں دینار ہوا کرتے تھے، اب ہمارے جو وہ روپے ہیں۔ تو اگر آپ کچھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال سب سے زیادہ افضل ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو بالکل اس کا ثواب ہے، اور کتنا ثواب ہے؟ 1 روپیہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو آپ کو 1 کے بدلے کتنا اللہ کا وعدہ ہے؟ 700 کر کے اللہ لوٹائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ 1 دینار اللہ کے راستے میں ایک غلام کو آزاد کرانے میں، یعنی ایک شخص جو غلام ہے آپ پیسے دے کر اس کو ہمیشہ کے لیے کسی سے آزاد کروا لیتے ہیں، کتنی بڑی درجے کی نیکی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مسکین پر صدقہ کیا، اور پھر 1 دینار جو ہے وہ تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا تو اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس نے کیا کرائیٹیریا چنا، تو ہمیں بھی اسی چیز کو اپنا کرائیٹیریا بنانا چاہیے کہ اپنے اہل و عیال پر دل کی کشادگی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں
کہ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کوئی مصروف انسان ہوگا؟ یعنی آپ بیک وقت ایک سپہ سالار بھی ہیں، ایک سیاست دان بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اور ایک امام بھی ہیں، ایک باپ بھی ہیں، شوہر بھی ہیں. کتنی ذمہ داریاں ہیں مسکینوں کی، غریبوں کی، اصحاب صفا کی، جو آپ کے کندھوں پر تھی. جو لوگ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے وہ اپنے گھر بار رشتے دار چھوڑ کر تنے تنہا آتے تھے. ان کو گھر دینا، ان کو کفالت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اپنی تمام ازواج مطہرات کو، ایک پوری امت کی تربیت جو تھی وہ ان کے ذمہ تھی. ان سے زیادہ مصروف اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود جب صحابہ کرام گئے پوچھنے کے لیے کہ آپ جب گھر کے اندر ہوتے ہیں آپ کا روٹین کیا ہوتا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ اپنے کپڑوں پر پیون بھی لگا دیا کرتے تھے، آپ جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے. تو یہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. پھر یہ تو شوہر کے ذمہ تھوڑی سی ہم نے پڑھی. اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مثالی بیوی کی کیا خوبیاں ہیں. حضرت عبد الرحمن بن سالم بن عقبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنواری عورتوں سے نکاح کیا کرو کہ وہ شیریں گفتار ہوتی ہیں. یعنی کنواری کا انتخاب کرنے کے لیے کیوں تنبیہ کی گئی؟ کہ وہ شیریں گفتار ہوتی ہیں. یعنی جب وہ گفتگو کرتی ہیں تو ان کی گفتگو میں کیا ہوتی ہے؟ شیرنی ہوتی ہے. شیرنی کیا ہوتی ہے؟ مٹھاس ہوتی ہے. تو یہ کرائٹیریا ہم عورتوں کو اپنے لیے چننا چاہیے کہ ہم بھی جب خاص طور پر اپنے شوہر سے مخاطب ہوں تو ہمارے لہجے میں، ہماری زبان میں مٹھاس ہونا چاہیے. اب اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ پھر ہمارے شوہر یہ کرتے ہیں، سسرال یہ کرتا ہے، ساس یہ بولتی ہے، سسر یہ بولتا ہے، دیور یہ بولتے ہیں، نندیں یہ بولتی ہیں. دیکھیں، ہر ایک نے اپنا حساب اللہ کو خود دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی آگے سے تالی بجا رہا ہے، اگر آپ اپنا ہاتھ آگے نہ کریں تو کیا تالی کی آواز بجے آواز ہوگی اور ہاتھ خالی گزر جائے، کوئی اس کا ریئیکشن نہیں. تو اول یہ کہ اگر آپ کی گفتار میں شیرینی ہوگی، مٹھاس ہوگی، تو سامنے والا اس نہج پر پہنچے گا ہی نہیں کہ وہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے کہ آپ کو تکلیف پہنچائے. پھر فرمایا کہ وہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو اور تھوڑی چیز پر جلد خوش ہو جاتی ہو. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اچھا، تھوڑی چیز پر جلد خوش ہو جانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں نا ان کی نشانیاں ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شیطان چیلنج کر رہا تھا نا، جب آدم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا تھا اور شیطان کو اللہ نے نکال دیا تھا، تو شیطان نے یہ کلیم کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو ناشکرا بناؤں گا آپ کا. ٹھیک ہے، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا پلان ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہمیں ناشکری کا رکھا کہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوا، میرے ہی ساتھ کیوں ہوا. ایک کوئی نقصان یا تکلیف پہنچتی ہے تو شیطان اس طرح سے ہماری سوچوں کو اسی کے اندر ہی جکڑ لیتا ہے، اور جو ہمارے ارد گرد ہزاروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں ان کی طرف دھیان ہی نہیں جانے دیتا. تو جب سے مصیبت پریشانی آئے تو ہمیشہ جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے ان نعمتوں کو سوچنا چاہیے. تو فرمایا کہ تھوڑی چیز پر جلد خوش ہو جانے والی. کہ بہت جو خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں نا، جو ایک چھوٹی سی نیکی بھی کرتے ہیں، کوئی اگر ان کے ساتھ کرے تو آگے سے بہت اچھا اس کو اپریشیٹ کر کے اس کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ایسے بندے پسند ہیں جو قدردان ہیں. اور یاد رکھیے گا، جو بندوں کا قدردان نہیں ہوتا، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم واپس ہوئے تو مدینہ کے قریب میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے نئی شادی کی ہے. بہت بڑا سبق ہے آج اس امت کے لیے اس اتنی سی بات میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود ہیں.
ہمارے گھر میں ایک شادی ہونے والی ہے. سوچیں آج اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور آپ مہمانوں کی لسٹ بنانے کے لیے بیٹھتے تو ٹاپ آف دا لسٹ کس کا نام ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی شادی ہوئی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر گئے ہیں، جنگ لڑی ہے اور جنگ سے واپس آ رہے ہیں، تب بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی. دو میں وجوہات. ایک یہ کہ اس زمانے میں شادی ایک عام روٹین کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹی عمر میں شادیاں کر لیا کرو، یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گی، تمہاری نظر کو نیچا رکھے. بہت سارے فتنوں سے بچاؤ گے. اور شادی کو اتنا آسان رکھا تھا کہ بس دو گواہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ایجاب و قبول کروا رہا ہے، مہر ہے، ٹھیک ہے، اور دو چار لوگ اور ہیں. بس جتنا آپ آرام سے نکاح کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو بلا کے کر لیں آپ. اور اگر ولیمہ کرنا ہے تو جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس حساب سے ولیمہ کریں. اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے تو ایک صحابی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے حق مہر دیا؟ تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ دیا میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا. کھجور کی گٹھلی کا کیا وزن ہے؟ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب سے جب نکاح ہوا تو آپ نے بہت شاندار ولیمہ کیا، بہت شاندار ولیمہ. اور قرآن میں ہے کہ اگر تم کسی کو احد پہاڑ جتنا حق مہر دو تو جب تم اسے طلاق دے رہے ہو تو وہ تحفہ واپس مت دو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی لمٹ نہیں ہے حق مہر دینے کی یا اپنا بہترین ولیمہ کرنے کی. اگر اللہ نے نوازا ہے تو اس حساب سے آپ اتنا شاندار کریں. یعنی سونے کا پہاڑ بھی اپنی بیوی کو حق مہر میں دے رہے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق غلط نہیں ہے. لیکن یہ کہ جتنا بھی ہے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اسی وقت دے دیں. ہمارے یہاں اکثر بعد میں دیا جاتا ہے، تو اگر بہترین یہ ہے تو دے دیا جائے تو اس میں عافیت ہے اور برکت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے شادی کی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے. تو آپ نے پوچھا کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بیوہ سے کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ یعنی ایک طرح سے ان کو انکریج کر رہے تھے کہ اگر تم جوان ہو، خوبصورت ہو تو تم کنواری سے کر لیتے. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم تمہاری لڑکی سے شادی کرتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے. لیکن آپ نے کرائٹیریا دیا کہ میاں بیوی کا اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلتے تھے نا، جنگل سے گزر رہے تھے تو آپ نے دوڑ لگائی تو پہلی بار حضرت عائشہ جیتی تو کہنے لگی کہ میں جیتی. آپ نے کہا پھر سے لگاتے. پھر دوسری بار دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حساب برابر ہو گیا. تو آپ نے کہا نہیں عائشہ حساب نہیں برابر ہوا، جو آخر میں جیتتا ہے جیت اسی کی ہوتی ہے. یہ ایک طرح سے ہنسی مذاق دونوں کا اس طرح سے چلتا تھا. تو یہ کرائٹیریا دے دیا کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کرنے والے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اور فرینڈشپ ہو. پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے، اور جب تو کسی بات کا حکم دے تو وہ اسے بجا لائے، اور تیری عدم موجودگی میں تیرے مال اور اپنی ذات کی عزت کی حفاظت کرے. تو اس نے کیا کیا کرائٹیریا دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم اسے دیکھو وہ تمہیں خوش کر دو. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب میں گھر کے اندر یا میرا شوہر ڈیوٹی سے تھکا ہوا آتا ہے ہم کس کنڈیشن میں اس کو نظر آتے ہیں. کیونکہ اگر شام میں آ رہے ہیں ہم دن بھر اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں اتنا تھکا مارتی ہیں کہ اللہ نے جس کا حق مجھ پر رکھا ہے، دیکھیں اتنا گھر کے برتنوں کا حق نہیں ہے میرے اوپر، اتنا گھر کی ڈسٹنگ کا حق نہیں ہے میرے اوپر، فرنیچر کا حق نہیں ہے کہ میں اسی کو رگڑتی رہوں، ٹھیک ہے، اتنا نہیں ہے کہ میں الماریاں ہی بناتی رہوں، میں فریج ہی دھوتی رہوں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کرائٹیریا دیا ہے وہ کیا ہے؟
کہ جب تمہارے شوہر کی نظر تم پر پڑے تو وہ خوش ہو جائے. ایسا نہ ہو تھکا ہارا آئے اور آپ کے اندر سے اس کو پورے دن بھر کے کام کاج کی جو پسینے کی مہک آ رہی ہے، بال جھلسے ہوئے ہوں، تو جب وہ آنے والا ہو تو کم از کم وہ جو 5-10 منٹ ہے نا اس کے آنے کے، اپنے آپ کو تھوڑا سا کنگھی کر لیں، ہلکی سی لپسٹک لگا لیں، تھوڑا دروازہ آپ جا کے اس کے لیے کھولیں، نوکر اور بچوں کو ذرا کوشش کریں کہ آپ دروازے کے قریب ہی ہوں تو کسی کو پتہ نہ چلے، ایک مسکراہٹ سے ویلکم کریں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آتا ہے ایک اتنی سی بات پہ، ایک اس کو ریسیو کرتے وقت اور ایک اس کو سی آف کرتے وقت. جب وہ جا رہا ہے سارے کام ایک طرف کر کے، جب وہ جا رہا ہے تو اس کو خداحافظ کرنے کے لیے آپ صرف یہ اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں، آپ کی زندگی میں دیکھیے کتنا چینج آتا ہے. دل ہی ہے نا آخر مرد کا، اور اس کو نرم کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے. یعنی ہر نظر جب اس کی میرے اوپر پڑ رہی ہے تو اس وقت میں ایسی کرنی، اگر ٹھیک ہے کام کاج میں ہے، ٹھیک ہے انسان نہیں ہے، تو کم از کم اس کی طرف دیکھ کے ایک مسکراہٹ، تو کوئی بھی ایسا جیسچر پاس کر دیں، کوئی بھی ایسا اشارہ کر دیں جس سے وہ خوش ہو جائے. اب اس کے لیے آپ اگر منڈے آپ کو پتا ہے کیا اشارے کر سکتے ہیں جس سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ سکتی ہے. اور جب کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا کام آپ کو بول دے تو کوشش کریں اگر ہمت ہے طاقت ہے. ٹھیک ہے، یہ عام روٹین کی بات ہے، اس وقت کی بات نہیں ہے کہ آپ کے سر میں شدید درد ہو رہا ہو، یا آپ کی طبیعت خراب ہے، یا گھر میں مہمانوں کی ریل ٹیل لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ عام حالات کی بات ہے صحیح، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں نا. اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. شوہر کا مال ہمارے پاس امانت ہے جس کی قیامت کے دن ہمیں اللہ کو جواب دہی کر دیں، تو اس حساب سے آپ اس کو پھر خرچ بھی کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قسم کھانے کی ضرورت تھی؟ آپ کا تو اشارے پر صحابہ کرام اور صحابیات جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. آپ کو قسم کھانے کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے لیے یہ بتانا کہ اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں کتنی اہم ہے، اس لیے آپ نے قسم کھائی. اور ارشاد فرمائے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے ناراض رہتی ہے. اب یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ساری باتیں نارمل حالات کے لیے ہیں، اس وقت نہیں جب آپ بخار میں ہیں، اس وقت نہیں کہ صبح سے رات تک آپ نے مہمانوں کی خدمت گزاری کی، آپ رات میں آ کر لیٹی ہیں تو اب بھی اللہ آپ سے ناراض ہوگا. نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا. اور یہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس وقت کتنی تھکی ہوئی ہیں، یا کتنے بخار میں ہیں، یا کتنی پریشان ہیں، لیکن نارمل حالات میں اس بیچارے کا حق اس کو دے دیں، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ وہ پھر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کہیں اور منہ مارے گا، پھر ہمیں ہی تکلیف ہوگی. اللہ سمجھ سے سب کو بچائے. پھر فرمایا کہ حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے، یعنی جب تک شوہر ناراض رہے گا تب تک اللہ بھی ناراض رہے گا، تو جب تک شوہر راضی ہو جائے گا تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کو راضی رکھ سکیں اور وہ راضی رہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، بہت اہم حدیث ہے یہ، بہت غور سے سنیے اور اس کو یاد رکھیے. فرمایا کہ جو عورت 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. کتنے کام ہو گئے؟ 5 وقت نماز، رمضان کے روزے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے
اور اپنے شوہر کی فرما برداری. بس یہ 4 کام ہیں. مل کیا رہا ہے ان 4 کاموں کے بدلے میں؟ مل یہ رہا ہے کہ اسے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. یعنی یہ بہت ہی کم خوش نصیب قیامت والے دن ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ حکم آئے گا کہ ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائیں. تب سوچیں ہم عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا کہ 8 دروازوں کے. رمضان کے روزے تو ہم رکھتے ہی رکھتے ہیں الحمدللہ. 5 وقت نماز بھی کبھی فجر کی رہ جاتی ہے، لیکن اب اس حدیث کو اگر آپ نے اس کیٹیگری کے لوگوں کے اندر شامل ہونا ہے نا کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن یہ حکم ہوگا کہ ان کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں، آپ یقین کریں جب وہ پوری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت حشر کے میدان میں کھڑی ہوگی، جب یہ اعلان ہوگا جو عورتیں اٹھ کر کھڑی ہوں گی نا 8 دروازوں سے داخل ہونے کے لیے، تمام انسانیت حسرت بھری نظروں سے ان عورتوں کو دیکھے گی کہ یہ کون عورتیں ہیں، انہوں نے ایسے کیا شاندار دنیا میں کام کر لیے کہ ان کے لیے 8 دروازے کھلے ہیں، یہ جس سے چاہے داخل ہوں. یہ بہت بڑے آنر اور فضیلت کی بات ہے. بس یہ 4 کام کرنے ہیں میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم عورتیں جذباتی ہوتی ہیں نا، ذرا اوپر والی ہڈی سے بنی ہیں تو ذرا ٹیڑھ ہوتا ہے ہمارے اندر. ہم سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ابھی جو میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح سوچ رہی ہوں، جو فیصلہ میں کر رہی ہوں وہ مجھے صحیح لگ رہا ہے. اس بات پہ ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا شوہر میرا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ پا رہا. ٹھیک ہے. دیکھیں مرد باہر نکلتا ہے، لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، مستقبل کا تھوڑا سا اس کو پتا ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا ڈیسیژن لے کیا نہ لے، کہ اس نے آگے ساری چیزوں کو ٹیکل کرنا ہوگا نا. ہم تو گھر کے اندر ہیں، ہمیں ہر چیز مل رہی ہے، خواہشات پوری ہو رہی ہیں، گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بس بیٹھے ہی ہیں، گھر سے شاید زیادہ ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہمارے سروں پر، اولاد کی اور بہت ساری ایک ایک چیز کی. تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اس کی فرما برداری اپنی حد تک کرے، کیونکہ اللہ جب 2 انسانوں کے بیچ میں آ جاتا ہے نا تو پھر آپ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. شوہر سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اس لیے میں نے آپ کی بات نہیں مانی. فجر میں آنکھ کھلی اٹھ سکتے تھے، لیکن یار ابھی اٹھتی ہوں کرتے پھر آنکھ لگ جاتی ہے اور نہیں اٹھ پاتے. تو اب یہ تو اللہ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں نا کہ آپ کتنا کر سکتے تھے کتنا نہیں. تو یہ جو ریوارڈ ہے 8 دروازوں کھولنے کا، یہ ایسے ہی تو نہیں مل جائے گا نا. کچھ تو تھوڑی بہت ایفرٹس ہم نے بھی ڈالنی پڑیں گی، لیکن ہے کہ بدلہ بہت بڑا ہے، لیکن جو اس کے بدلے میں قیمت دے رہے ہیں وہ اتنی بڑی نہیں. قیامت کا دن آپ کو پتا ہے 50,000 سال کا ہوگا، اور ہماری زندگی کتنی لمبی ہوتی ہے، اور وہ زندگی میں بھی شادی شدہ زندگی کتنی لمبی ہوتی ہے. اگر 20 سال کی عمر میں بھی آپ شادی ہو رہی ہے کسی کی تو آگے 30 سال زندہ رہے گی، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال. تو اتنی سی ٹائم لمٹ ہے، یہ اتنا سا سیکریفائز اس دنیا میں کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن جو 50,000 سال کا ہوگا، آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ملیں گے. آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی بہترین خواتین 4 ہیں. ان کے بارے میں ہمیں جو بتایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 خواتین کو بہترین خواتین کا لقب دیا، تو یہ ہمارے لیے اصل میں ہے رول ماڈل. ان کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنا ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. کون تھی؟ حضرت مریم بنت عمران، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کو کسی مرد نے نہیں چھوا تھا، لیکن اللہ نے کتنی بڑی آزمائش میں ان کو ڈالا کہ بغیر کسی مرد کے چھوئے وہ پریگننٹ ہو گئی. ایک نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اولاد بنایا. انہوں نے بھی اپنے جذبات پر کنٹرول کیا نا، اپنی پوری زندگی انہوں نے اللہ کے نام پر وقف کر دی، اور وہ وہاں عبادت گاہ میں صرف عبادت کیا کرتی تھی. پھر اللہ نے اس آزمائش کے لیے ان کو چنا. کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. تو یہ اتنی عبادت گزار تھی، پھر اللہ نے ان کو اس آزمائش سے گزارا اور انہوں نے ثابت قدم ہو کے دکھایا. پھر دوسری کس کی مثال ہے؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے. اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا. ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی. پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے لیے بہت بڑا رول ماڈل ہے کہ ان کی زندگی سے ہم نے سیکھنا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری. تو اپنی بیٹیوں کو جب آپ جہیز دیں تو اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اپنی ایک کتاب ضرور دیں کہ بیٹا جب زندگی میں کوئی مسئلہ پریشانی آئے تو ان کی کتاب کا ایک دفعہ ضرور مطالعہ کرنا، تو تمہیں بہت تسلی ملے گی کہ وہ جو جنت کی عورتوں کی سردار تھیں ان پر کیا کیا گزری، اور انہوں نے کس صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اس کے مقابلے میں میری پریشانیاں کیا حیثیت رکھتی. میں بھی اگر ان کی طرح صبر کروں تو شاید میں جنت میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم جس کی پیروی کرو گے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگے. پھر آخر میں فرمایا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، یہ فرعون جو دنیا کا سب سے زیادہ ظالم ترین شخص تھا، اس سے ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ شخص جو نومولود بچوں کے سر کٹوا دے، کہ جس کا بیٹا پیدا ہوتا تھا، یہ حکم دیا تھا نا اس نے کہ سارے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دینا، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دو. جس کو نومولود بچوں پر رحم نہ آئے. جب اس کی بیوی مسلمان ہو جائے تو اس نے کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے صبر کیا نا، اور اس صبر میں جب یہ قید خانے میں فرعون نے ان کو ڈالا، ان کو ٹارچر کرتا تھا، اذیتیں دیتا تھا، لیکن پھر محبت بھی رکھتا تھا، تو جا جا کے ان سے پوچھتا تھا کہ تم اب بھی موسیٰ کے خدا کو پوجنا چھوڑ دو اور میری عبادت کرو، میں تمہیں باہر لے آؤں گا. ان کی ایک دنیا کے سب سے ظالم ترین انسان کی بیوی قید خانے کے اندر ایک دعا مانگتی ہے. تو دعا کیا ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب بنا تو اپنی جنت میں اپنے قریب میرے لیے ایک گھر. یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ آپ اپنے قریب، یعنی ابھی دنیا میں تو میں فرعون کی قید میں ہوں، آپ سے آپ کی عبادت نہیں کر سکتی، دور ہوں. آپ مجھے جنت میں اپنے قریب، آپ کے عرش کے بالکل قریب مجھے گھر عطا فرمائیے گا. میرے لیے بنا دیجئے ایک گھر اپنے قریب. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، اور نجات دیجئے مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے. وہ کیا کرتا تھا کہ کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا ہاتھوں میں، اور وہ خون رس رس کے لوگ مر جاتے، تو اسے کیلوں والا بھی کہا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی وہ قدردانی کی. حضرت آسیہ کو پتا تھا میں جو اس درد میں، دکھ میں، تڑپ میں جو دعا اللہ سے مانگ رہی ہوں، میرا اللہ اس دعا کی یہ قدردانی کرے گا کہ اپنی کتاب جو وہ ہمیشہ کے لیے نازل کرے گا، قرآن، اس میں میری دعا لکھ دے گا. تو یہ ان کی قربانیوں کی قدردانی ہے کہ اللہ نے ہم جیسیوں کے لیے جو آگے شکایت کرتی ہیں کہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے، ان کے لیے ان کی ذات میں نمونہ ہے کہ یہ دعا ان تمام بچیوں کو پڑھنی چاہیے جو ایسے لوگوں کی اس میں آ جاتی ہے. لیکن پھر ماں باپ کو بھی اچھا فیصلہ کرنا چاہیے کہ پھر ایسے شخص سے نجات دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی نجات مانگی نا اللہ سے کہ اللہ نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے. پھر فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اس نیک شوہر کی بیوی کہتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ چند روز تیرے پاس ہے، پھر یہ میرے پاس عنقریب تجھے چھوڑ کر آ جائے گا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں سب کے جوڑے اور بھی بنائے ہیں، حوریں بھی ہیں نا جنت کی. تو اگر انشاءاللہ ہمارے شوہر جنت میں گئے، اللہ تعالیٰ سب کے شوہروں کو جنت نصیب کرے، تو وہ جو حوریں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہوئی ہیں، وہ ابھی سے ان کے انتظار میں ہیں. دنیا میں صرف بیویوں کو ہی ایک دوسرے سے جیلسی نہیں ہوتی، بلکہ ان حوروں کو بھی جیلسی ہوتی ہے. تو جب ہم اللہ کے نیک
بندوں کو تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہیں، تو فرشتے ان تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ جو تمہارے نصیب میں ملنے والا ہے اس کو دنیا میں بڑی آزمانے والی بیوی ملی ہے. تو وہ حور کی دعائیں لیں، بددعائیں نہ لیں. تو اچھا سلوک رکھیں اپنے شوہر سے. دیکھیں ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے. اب شوہر کے حقوق کیا ہیں، تھوڑی سی ان پہ بات کر لیتے ہیں. مرد عورتوں پر حاکم ہے. اچھا، یہ جو حاکم کا جو لفظ اردو میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے، اصل میں یہ حاکم کا لفظ نہیں ہے. عربی میں لفظ ہے الرجال قوامون. قوام کا جو لفظ ہے نا وہ قائم سے ہے. ٹھیک ہے، کوئی شخص کھڑا ہوا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قائم ہے. بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں ایک بلڈنگ قائم ہے. قائم. مردوں کو ہم پر قوام کیا گیا، قائم کیا گیا، اس لیے کہ وہ ہماری ضروریات پوری کریں، وہ ہماری حفاظت کریں، وہ ہماری دیکھ بھال کریں، عزتوں کی حفاظت کریں. ہمارا سارا ذمہ ان کے اوپر ہوتا ہے. آپ جب کسی بہت بڑی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ اس بلڈنگ کے باہر قائم ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہے 12 گھنٹے، 8 گھنٹے. رائفل لے کے ایک جگہ پہ قائم کر دیے جاتے ہیں، کھڑے کر دیے جاتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس بلڈنگ کی حفاظت کرنا. اصل لفظ تھا قوام. لیکن علماء نے کچھ اس کی ظاہر ہے عربی کا حق کوئی بھی زبان نہیں ادا کر سکتی، تو انہوں نے اس کی جگہ پہ لکھ دیا حاکم. حاکم نہیں ہے، اصل میں یہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کی حفاظت کرنے والا ہو، آپ کی دیکھ بھال کرنے والا ہو، آپ کے اوپر قائم کیا ہو. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. اب وہ مرد جو اپنی عورت کو کوئی نان نفقہ نہیں دے رہا، اس کا مہینے کا خرچ اس کو نہیں دے رہا، پھر وہ اس کیٹیگری سے باہر ہے، وہ اس لسٹ میں نہیں آتا. یہ جو ایک درجہ صرف اوپر عورت کے اوپر مرد کو دیا گیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ کما کے لاتا ہے ہمارے لیے اور ہم خرچ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنا یہ فریضہ نہیں پورا کر رہا تو پھر وہ اس کیٹیگری سے باہر ہے. لیکن جتنی بھی ہم شادی شدہ عورتیں ہیں، میرے سمیت، ابھی جو میں نے جو کچھ عبایا پہنا ہے، اس کے اندر کپڑے پہنے ہیں، چشمہ ہے، جو میرے پیٹ میں کھانا ہے، جو میرے جس گھر میں رہ رہی ہوں، جو میری اولاد ہے آنکھوں میں ٹھنڈک دینے والی، سب کس کی وجہ سے؟ تو بنتا ہے نا بیچارے کا ایک درجہ، تو ایک ہی درجہ زیادہ دیا ہے اس کو. جبکہ وہی عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کو کتنے درجے زیادہ دے دیے؟ ایک نہیں، دو نہیں، 3 درجے زیادہ دے دیے. کہ جب عزت اکرام کی بات آتی ہے تو اولاد کے اوپر 3 درجے زیادہ یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کی زیادہ عزت اور اکرام کرے بنسبت باپ کے. لیکن یہ تعلیمات ہمیں نہیں پتہ ہوتی نا، تو ہم اولاد جو ہے نا ماں سے بہت زیادہ لاڈ کرتے ہیں، ناز نخرے ماں سے اٹھاتے ہیں، ماں کو جو غصے میں آتا ہے گود بھی دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی باپ گھر میں آتا ہے تو منہ نہ مارے. ان کے لیے تو عزت بھی ہے، تعظیم بھی ہے، وقار بھی ہے. بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں یہ حفاظت الہی کی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں. اب ان نیک عورتوں کی آگے صفات بیان کی جاتی ہے. مردوں کا کیا ہے؟ ان کو بولتے ہیں تمہارے چوکیدار ہیں، تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، تمہاری ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، یہ کما کے لاتے ہیں، تم خرچ کرو، تم شاپنگ کرو، گھر میں بیٹھ کر شہزادوں کی طرح راج کرو، اپنا حکم چلاؤ. پھر آگے اچھی عورتوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں ہیں. اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو. ہوتا ہے نا کچھ عورتیں جذباتی ہو جاتی ہیں، کچھ ہارمونس کی وجہ سے، کچھ اور وجوہات کی بنا پر، تو فرمایا کہ پہلے انہیں نصیحت کرو. کیا فرمایا؟ اگر کوئی عورت غصے کی تیز ہے، زبان کی تیز ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی زبان اس کی کنٹرول میں نہیں ہے، چھوٹی سی بھی باتیں کر دیتی ہے، جو بھی ہے، تو کیا حکم ہے کہ نصیحت کرو، اس کو بیٹھ کر سمجھاؤ اچھے سے، پیار سے. اور پھر فرمایا اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو. یعنی اگر نصیحت تمہاری اثر نہیں کر رہی ان کے اوپر، اب تم کیا کرو کہ بستر الگ کر دو، کہیں اور جا کے سو جاؤ. ٹھیک ہے، یہ چیز بڑی بری ہوتی ہے بیوی کے لیے، اگر شوہر کہیں اور جگہ سو جائے تو
اس میں غیرت عزت ہوتی ہے کیونکہ یہ برداشت نہیں کرتی. تو بستر الگ کر دو. یہ دوسری اسٹیج ہے. اگر تمہاری نصیحت اثر نہیں کر رہی تو یہ کرو. لیکن دیکھیں حدیث کے بغیر قرآن نہ تو کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو یا اپنے گھروں میں نہیں کہیں اور ہو تو پھر کبھی عورتوں کو کسی بھی حال میں اکیلا مت چھوڑو ان کے بستر. پھر فرمایا کہ اگر تب بھی وہ تمہاری بات نہیں مانتی، یعنی پہلا اسٹیج کیا تھا؟ نصیحت کرو، سمجھاؤ. دوسری اسٹیج کیا ہے؟ بستر الگ کر دو. اگر اب بھی وہ اپنی عزت پر اور غصے پر اور اپنی بدتمیزی پر یا اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر رہی یا اور کوئی ایسی بات ہے کہ جہاں واقعی اس کی غلطی ہے، تو فرمایا کہ بستروں پہ چھوڑو. پھر بھی اگر نہیں مانتی پھر فرمایا کہ پھر اسے تم مار کی سزا دو. اور پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو. اب یہاں یہ جو جیسے میں نے بتایا کہ بستر پر کہاں چھوڑنا کہاں نہیں، تو سفر میں اور اگر آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں تو بالکل یہ کنڈیشن لاگو نہیں ہوتی. پھر شوہر کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو کہیں پر الگ بستر میں چھوڑے چاہے کتنا ہی ناراض ہو. یہ گھر کے اندر کی بات ہے. اچھا دوسری جو مار کی بات ہے تو اس کی تفصیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز سے مارو وہ مسواک سے زیادہ بڑی نہ ہو. مسواک کتنی بڑی ہوتی ہے؟ پینسل جتنی. پھر فرمایا کہ ایسی مارو کہ جس کا جسم کے اوپر ذرہ برابر بھی نشان نہ آئے، یعنی اس طرح مارو کہ اس کا نشان نہ پڑے. اس کا مطلب ہے زور سے نہ مارو. یہ کیا ہے؟ یہ پھر اشارہ ہی ہوا نا کہ آپ نے ایک چیز اٹھائی اور بس یوں لگا دی صرف اس کو ایک تنبیہ کے لیے. تو دیکھیں عورت اتنی نازک ہوتی ہے، اس کے جذبات اتنے وہ ہوتے ہیں، اس کا دل اور اس کا دماغ اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے، اس کے لیے یہ چیز بھی بہت بڑی ہے. اس کو زور کا تھپڑ یا آہستہ یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، اس کے لیے میٹر کرتا ہے کہ مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. تو یہ چیز دیکھیں ڈائریکٹلی کوئی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم اٹھتے ہی بس اس نے یہ غلطی کی اور گھٹاگٹ تم شروع ہو جاؤ. نہیں، یہ نہیں کرتا. پہلی چیز کیا ہے؟ نصیحت. بہت ساری عورتیں نصیحت سے مان جاتی ہیں، پیار سے بیٹھے وہ سمجھائے گا، کوئی کیوں نہیں مانے گا. جائز ضرورت ہے تو پوری کریں، ناجائز ہے تو سمجھائیں کہ کیوں میں پوری نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد بستر الگ کرنے کی سٹیج آتی ہے. پھر اس کے بعد جب کوئی بھی رول نہیں بچتا تو پھر ایسی مار جس کا نشان نہ ہو اور ایسی چیز سے جو پینسل سے بڑی نہ ہو، مسواک سے بڑی نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں. نفلی روزہ رکھ لیتے نا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کے رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک ہی ہوتا ہے فرض روزے، اس میں آپ کو شوہر کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا بولتا ہے کیا. جہاں پہ اللہ کا حق آتا ہے تو اللہ کا حق سب سے اونچا ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ رکھتے ہیں. جتنے رمضان میں ہم نہیں رکھ پاتے کسی بھی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا کوئی عورت پریگننٹ ہے یا دودھ پلا رہی ہے یا جو کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں تو وہ بعد میں گنتی پوری کرنا ضروری ہے. وہ روزے فرض ہوتے ہیں ہم پر کہ ہم بعد میں رکھیں. پھر اس کے بعد اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد یا عورت کو گھر میں آنے کی اجازت دینا جائز نہیں. یعنی جس کے بارے میں شوہر آپ کو پتا ہے کہ میرے شوہر کو اس کا آنا اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی ایسے گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ اس کی نالج میں لائیں کہ فلاں آ رہے ہیں ہمارے گھر. ٹھیک ہے، نالج میں لے کر آنا بہت ضروری ہے. شوہر صحیح ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. اور پھر دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ ایک نامحرم کا گھر کے اندر، جب آپ کا کوئی محرم مرد گھر کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کا آنا بنتا ہی نہیں ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں. یہ تو اللہ کی حدود کو توڑنے والی بات ہے کہ آپ اگر گھر میں اکیلی ہیں اور کوئی نامحرم شخص آتا ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو گھر کے اندر انٹر کریں. ٹھیک ہے، آپ یا تو اس کو بتا دیں کہ ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ پلیز بعد میں تشریف لے آئیے، جو ضروری کام ہے تو مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پہلے سے جب ایک اسلامی معاشرہ ہوتا ہے تو پہلے سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. پھر فرمایا کہ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے ماہانہ خرچ سے اللہ کی راہ میں کچھ دے گی تو اس میں سے شوہر کو بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ کما کے لانے والا کون ہے؟ شوہر. اس بیچارے کا حق بنتا ہے نا کہ آپ اس کے کمائے ہوئے مال میں سے جو بھی صدقہ خیرات کر رہی ہیں اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر کر رہی ہیں، اگر بچ رہا ہے آپ دے رہی ہیں
تو اس سب کے خیرات میں آدھا ثواب آپ، جتنا پورا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ہی شوہر کو بھی ملے گا۔ حضرت ابو امامہ حابلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ شوہر کو آپ کو پتا ہے کہ نہیں، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کوئی اسپیشل چیز ہے، کوئی خاص قیمتی چیز ہے جو آپ کسی کو دینا چاہ رہے ہیں، کسی نے مانگی ہے، تو آپ نالج میں ضرور لائیں شوہر کو، ورنہ کل کو یہی ہوگا کہ اگر وہ چیز ادھر ادھر ہو گئی تو شوہر کیا کہے گا، مجھ سے پوچھ کے نہیں لگے گا۔ تو اگر مانگنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے نا کہ نہیں اس کے شوہر کو سب پتا ہے کہ اپنے شوہر کو بتا کے مجھے دیتی ہے، تو پھر مانگنے والا بھی سوچ کے پھر مانگتا ہے کہ نہیں صرف مجھے اس کو نہیں جواب دینا ہوگا، اس کے شوہر کو بھی جواب دینا۔ تو اللہ کے ہر حکم میں ہمارے لیے سراسر خیر، سلامتی اور رحمت ہوتی ہے۔ اس کے یا رسول اللہ کیا کھانا بھی نہ کھلائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا تو ہمارے مالوں میں سے بہترین مال ہے۔ یعنی اگر کوئی گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، ایسا اگر موقع ہی ایسا ہے تو ٹھیک ہے، چائے کا وقت ہے، لیکن اگر وہ کھانے کے وقت پر آتے ہیں تو شوہر کی نالج میں یہ بات لانا ضروری ہے کہ اب دیکھیں کھانے کے وقت پر آئے تو آپ کیا کہتے ہیں، کھانا بنا لیں گے آپ کو؟ تو یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے نا، یہ جو بار بار اللہ اور اس کا رسول آپ کے شوہر کو بیچ میں لا رہے ہیں نا، وہ اسی لیے ہے کہ ہر چیز اس کی نالج میں ہو، تو کل کو وہ یہ نہ کہے کہ تم پتہ نہیں کہاں اڑا دیتی ہے، کل کو سارا بلیم آپ کے سر نہ آ جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ حجۃ الوداع بیان کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، عورتوں پر زیادتی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا ہے اور ان کا ستر تمہارے لیے اللہ کے حکم پر جائز ہوا ہے۔ تمہارا عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر یعنی اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرو، یعنی جن لوگوں کو آپ کے شوہر پسند نہیں کرتے ان کے لیے پھر آپ ان سے معذرت کر لیں، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی مار مارنے کی اجازت ہے جس سے انہیں سخت چوٹ نہ لگے۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ میرے شوہر کو شخص ان لوگوں کا میرے گھر میں آنا بالکل بھی نہیں پسند، یا اس نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ آ جاتے ہیں، آپ نے ان کو کھلا پلا دیا سب کچھ، آپ صرف شوہر کو پتا چلا۔ اب یہ دوسری کنڈیشن ہے کہ جہاں پر اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی ساتھ آپ نے کیا فرمایا، ایسی مار اس کا نشان نہ، یعنی ایسی ہلکی سی چپت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آگ دیکھی اور آگ جیسا ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جہنم میں نے عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ دیکھیں شکر گزاری ایک پلس پوائنٹ تھا جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، کہ ایسی بیوی جو چھوٹی چھوٹی بات پر خوش ہو جائے، اور یہاں پہ کیا بتایا اس کے وائس ورسا جو ناشکری ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا وہ اللہ کی بھی ناشکری کرتی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ تو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کا احسان نہیں مانتی۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر تم عمر بھر بھی ان کے ساتھ احسان کرتے رہو اور پھر تمہاری طرف سے کوئی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے تم سے کبھی کوئی سکون دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تم سارا دن احسان کرو اپنی بیویوں پر ساری زندگی، لیکن کوئی ان کی ایک خواہش پوری نہ کرو، تو جذباتی اتنی ہوتی ہیں کہ اپنی جذبات میں آ کے وہ کیا کہتی ہیں، تم سے مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی، کوئی سکون نہیں ملا۔ حالانکہ اگر ہم سوچیں ابھی اس وقت ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں، جو لباس پہنا ہوتا ہے اسی کا دیا ہوتا ہے، جو پیٹ میں کھانا ہوتا ہے اسی کا دیا ہوتا ہے، جس چھت کے نیچے ہوتے ہیں وہ اسی کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ جذبات میں جب بھی شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے تو اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں زبان پہ، لیکن جب تھوڑا جذبات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تو پھر معذرت کر لینی چاہیے۔ تو یہ نیچر ہے، اتنے جذباتی اللہ اگر عورت کو نہ بناتا نا تو ایک چھوٹے سے نومولود بچے کو پالنا ہمارے لیے ناممکن تھا۔
اپنی رات کی پوری پوری نیندیں قربان کرنا، اپنا پورا دن قربان کرنا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو. تو اگر یہ جذبات اتنا عورت کے اندر اللہ نہ ڈالتا تو یہ جو اللہ کی عظیم امانت ہے نا، جیتا جاتا ہے انسان جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جو ہر چیز کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ اسے سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جذبات ہمیں اسی لیے دیے گئے ہیں، لیکن پھر بعد میں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو میں نے حدیث پڑھی اس سے تھوڑا سا ایک نیگیٹو تھوڑی سی فیلنگ آ جاتی ہے کہ واقعی عورتیں اتنی بری ہوتی ہیں کہ وہ دوزخ میں سب سے زیادہ ہوں گی. تو اس کی وائس ورثہ ایک حدیث اور بھی ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے، لیکن وہ اتنی عام نہیں ہے جتنی یہ بات عام ہے کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی. آپ میں سے کتنوں نے پہلے سنا ہے یہ کہ جنت میں بھی مردوں کی نسبت عورتیں ڈبل ہوں گی؟ کتنے لوگوں نے حدیث سنی؟ جی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی نا صحابہ کرام کو کہ جنت میں تم میں سے ہر ایک کی نا 2 بیویاں ہوں گی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک تو یہ دنیا والی ہوگی، دوسری حور ہوگی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ دوسری بھی تمہاری دنیا ہی کی عورتوں میں سے تمہاری بیوی ہوگی. اس حساب سے تو جنت میں بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی. تو آپ خوش ہو جائیں، تو دل چھوٹا نہ کریں. ہم ان سے یہاں پر بھی آگے ہیں، دنیا میں بھی زیادہ ہے نا، جی دنیا میں بھی زیادہ ہے. تو یہ چیز ہے. حضرت سلمان بن عمرو بن احبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی. اس حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. خبردار رہو، مردوں کے عورتوں پر حقوق ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں. مردوں کے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں، اتنے ہی عورتوں کے مردوں کے اوپر بھی حقوق ہیں. یہ لوگ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، یہ کہہ کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، بیوی کو تو اتنا حکم ہے کہ یہ کرے وہ کرے، شوہر کی جب وہ زخم کی پیٹ بھی چاٹ جائے اور یہ کر جائے اور وہ کر جائے. لیکن یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ جتنا شوہر کا مجھ پر حق ہے، میرا بھی اتنا ہی اس کے اوپر حق ہے. اس کی نسل چلا رہی، اس کے لیے بچے پیدا کر رہے، وہ تکلیف جھیل رہے، اس کا گھر سنبھالے ہوئے، اس کی ہر چیز کی حفاظت کر رہے، محافظ ہوں اس کے گھر کی، مال کی، اولاد. تو میرا درجہ بھی کچھ کم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جس کا خرچہ اس کے ذمے ہے اسے وہ خرچہ نہ دے. بہت ہی آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے. یعنی اگر جس کی ذمہ داری کسی مرد پر ہے کہ وہ اس کا نان نفقہ دے، یعنی ماں ہے یا بیوی ہے، بچے ہیں، اور اگر وہ نہیں دیتا تو یہ بات اس کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے. یعنی اس نے اپنی ہلاکت کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے خود کھول لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین انسان کی جو خصوصیت بتائی وہ کیا بتائی؟ کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو. نہیں، کیا بتایا؟ کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے ان کے حق میں بہتر ہو. تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین ہو. پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بدگمان نہ کرے. اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت ضرور پسند ہوگی. یعنی اب یہ میاں اور بیوی، عورت اور مرد دونوں کے لیے یہ چیز جو ہے نا ہم بھول جاتے ہیں کہ عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے.
اگر اس میں 10 خرابیاں ہیں تو 10 خوبیاں بھی ہوں گی، اور اگر 10 خوبیاں ہیں تو خرابیاں بھی ہوں گی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک خرابی کو پکڑ لیں اور اس کی ساری خوبیاں بھول جائیں، یا ایک خوبی کو پکڑ لیں اور ساری خرابیاں بھول جائیں۔ تو اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو مجھ میں بھی کوئی کمی بیشی ہے، کوئی خرابی موجود ہے۔ تو اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، یعنی دونوں میں عدل سے کام نہ لے، وہ قیامت کے روز اس حال میں قبر سے اٹھے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا یعنی فالج زدہ ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں اگر ہم شوہر کی دوسری شادی سے ڈرتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پھر پورے کا پورا اس کا ہو جاتا ہے اور پہلی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، اگر کسی نے 2 شادیاں کی ہیں اور اگر وہ انصاف نہیں کرتا تو اس انجام کو اٹھے گا قیامت کے دن کہ اس کا آدھا دھڑ گلا سڑا ہوگا اور صرف آدھے میں جان ہوگی۔ قیامت والے دن تو سب نے اٹھنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ شیطان ہر روز مغرب کے ٹائم پہ سمندر کے اوپر دربار لگاتا ہے، اور وہاں سارے شیاطین جمع ہوتے ہیں، اور وہ ابلیس جو ان کا سب سے بڑا سردار ہے اسے آ کر بتاتے ہیں کہ میں نے قتل کرا دیا، زنا کرا دیا، جھگڑے کرا دیے، یہ فساد پھیلایا، وہ فساد پھیلایا۔ آخر میں ایک شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے آج میں 2 میاں بیوی کا آپس میں علیحدگی کروا دی۔ تو ابلیس اپنے سر کا تاج اتار کر اس کو پہناتا ہے کہ تم نے یہ اچھا کام کیا ہے باقی سب کے کاموں کی نسبت۔ تو سوچ لیں کہ میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے یہ جب تک بنا رہتا ہے تو اللہ کی رحمتوں میں رہتا ہے، لیکن شیطان جب یہ غلط فہمیاں اور یہ چیز رشتہ توڑواتا ہے تو کتنا اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اللہ اس محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ یہاں موجود تمام بہنوں کی دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ بابر بھائی کی سب سے چھوٹی بہن کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائی۔ یا اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں پروردگار عالم آپ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں آپ انہیں نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو جوان لڑکے لڑکیاں اپنی شادی کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں انہیں عزت کے ساتھ نیک رشتے عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو نیا رشتہ جڑنے جا رہا ہے پروردگار عالم اس رشتے میں اپنی خیر اور برکتیں اور عافیتیں اور بھلائیاں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ نے اپنی برکتوں سے نواز، اپنی رحمتوں سے نواز، دونوں خاندانوں کے درمیان الفت، پیار اور محبت اور عزت کو ہمیشہ قائم رکھیے۔
یا اللہ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے فطرت سے نوازیے اور ایک دوسرے کی فطرت کے شر سے محفوظ رکھیے، اور تمام زندگی سارے فیصلے صحیح اور اس پر متفق ہونے کی انہیں توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیے، اپنی بخششیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ ان تمام مسلمانوں کے سروں سے تمام آفتیں، ذلتیں، رسوائیاں، پریشانیاں، تکلیفیں، بلاؤں کو ٹال دیجیے، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجیے۔ یا اللہ عزت اور ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمائیے گا، اور ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے گا، اور عرش کے سائے میں پناہ عطا فرمائیے گا، حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائیے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دیجیے۔ ہم گناہ گاروں سے اپنے دین کا بہترین کام لے لیجیے۔ یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پروردگار ان سب کی بخشش فرما دیجیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، ان کی قبروں کا عذاب بخش دیجیے اور جنت کا باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، ہمارے دلوں میں کشادگی پیدا کرنا اور برکت عطا کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان سب کی جائز دلوں کی مرادوں کو پورا کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔